you lost your brother, آپ کا بھائی. Yes. You miss him? Very much. Very much. ہاں بہت لاڈلا تھا اور بہت جلدی چلا گیا, اندازہ نہیں تھا, 14 سال کا تھا اور اتنا پیارا, اتنا کیوٹ. اگر آج میں اس کی کسی کو تصویر دکھاتی ہوں نا تو سب کہتے ہیں کہ یار کیا ہیرا تھا. اچھا پتہ ہے وہ ہمارے گھر میں نا وہ ایک بچہ ہوتا ہے نا جس کی دعا اور جس کی برکت ہوتی ہے گھر میں کہ وہ بہت منتوں سے آیا تھا. امی کے یہاں نا بیٹا نہیں ہو رہا تھا, تو ہم 3 پاپا کی طرف سے تو کبھی امی پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا, بٹ خاندان کا پریشر ہوتا ہے کہ بیٹا نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے. تو وہ اوبیسلی امی بھی فیل کرتی تھیں, امی بھی کہتی تھی کہ میری 3 بیٹیاں ہیں, بیٹا نہیں ہوا. تو امی نے بہت دعائیں مانگی, بہت نمازیں, بہت روزے اور بہت ساری چیزیں کی. تو اس کے بعد مبین پیدا ہوا تھا. جب مبین پیدا ہوا تو اوبیسلی پھر جب ایک بیٹا آتا ہے گھر میں تو اس کا لاڈ اور وہ سب چیزیں ہوتا ہے. بٹ وہ بچپن جب وہ پیدا ہوا تھا نا تو تبھی وہ ICU میں چلا گیا تھا. بہت بیمار رہا ہے بچپن سے ہی, اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ رہا ہے. پتہ نہیں وہ خیر ایک فیملی کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ لوگ خوش نہیں ہوتے آپ سے, بہت ساری لوگ امی ہاں نظر کی بھی بات ہوتی ہے. اور پھر وہ امی نے بہت ساری چیزیں بھی فیس کی خاندان کے پوائنٹ آف ویو سے. خیر تو وہ جب بڑا ہوا تو وہ بیمار بہت رہنے لگا. اس کو شوگر تھی, وہ شوگر پیشنٹ تھا. تو وہ پھر اس کا ویٹ بہت زیادہ بڑھتے بہت ویٹ بڑھ گیا. تو اس کا 1-1.5 سال علاج رہا. جب میں سانوری کر رہی تھی تو سانوری کے بیچ میں جو پروجیکٹ کے بیچ مجھے جب ہم بات کرتے تو مجھے سہر نہیں رہا, مجھے یہ چیز بہت زیادہ کلک کی کہ آپ اتنا امپورٹنٹ زندگی کا پروجیکٹ کر رہی ہیں بٹ یو کنٹینیوڈ. ایگزیکٹلی. اور جب سانوری کا پروجیکٹ ہمارا 1 سال چلا ہے, تو جب سانوری ہماری شوٹ ہو رہی تھی تو بہت آگے جا کے بیچ میں مجھے نیوز ملی تھی میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. بٹ اس سے پہلے وہ بہت زیادہ, میں رات میں ہی اس سے مل کے آئی تھی اور میں یہی چپس لے کے گئی تھی اس کے لیے نا, میں چپس بہت کھاتی ہوں تو میں رات میں چپس لے گئی تو میں نے بولا یہ لو مبین. تو اس نے وہ بہت کھاتا تھا, اس نے پہلی دفعہ چپس نہیں کھائے. تو اس نے مجھے بولا کہ یہ میرے پاس بیٹھ جائے نا, وہ بھی مجھے یہی بولتا تھا اور بھوکی بھی بولتا تھا. تو وہ اس کے میں سارے چپس لے لیتی تھی. تو وہ مجھے رات میں مجھے نا میں جب جانے لگی نا میں اتنی تھک گئی تھی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, اس نے مطلب میرے پاس بیٹھ جاؤ. تو میں نے بولا مبین یار ابھی تھکی, کل آؤں گی, کل بیٹھوں گی نا. صبح میں شوٹ کے لیے نکل گئی. صبح میں شوٹ کے لیے نکلی ہوں, میں اس سے اتفاقاً نہیں مل پائی. میں شوٹ پہ تھی آن سیٹ, بہت مشکل ہے بات کرنا بٹ میں شوٹ پہ تھی. اور اچھا اس کا ڈائلسس ہوا تھا, ٹھیک ہے. پھر وہ وینٹ پہ بھی گیا تھا, وینٹ سے وہ واپس آ گیا تھا. بٹ وہ وینٹ سے جب واپس آیا تھا وہ ٹوٹل 3 دن یہاں سروائیو کیا. بالکل. تو میں شوٹ پہ تھی, مجھے شوٹ, یہ ہاسپٹلز والے نا کیا بولوں میں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ زندہ ہو آپ مر جاؤ, یہ صرف پیسہ بناتے ہیں. اور یہ جب پیسہ بنا لیتے ہیں نا, دارالصحت ہاسپٹل میں بتاؤ, اور میں بالکل کھلا بولوں گی, مجھے کوئی وہ نہیں ہے. تو وہ ہاں اس ہاسپٹل میں تھا, انہوں نے بالکل پیسہ بنایا. جب پیسے بن گئے اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ کہا نہیں آپ کا پیشنٹ تو آپ لے جائیں پلیز, یہ تو ٹھیک ہے بالکل. ہم نے کہا نہیں ہے ٹھیک ہی ہے. انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اس دن گھر لے کر آئے تھے, اور اس دن میرے کازنز اور کسی نے, میرے دوستوں نے اور پاپا کے فرینڈس نے بولا اس کو SIUT لے کے جاؤ. تو ہم SIUT لے کر گئے, اور جب SIUT میں وہ سارے ٹیسٹ جو دارالصحت میں ایک لمبے ٹائم سے چل رہے تھے اور وہ علاج چلا تھا, انہوں نے SIUT نے 1 دن میں 1 رات میں وہ سارے ٹیسٹ ہمیں لا کے دے دیے جو ہم نے لاکھوں میں کروائے تھے. تو میں نے کہا یار پہلے لے آتے, بٹ وہ بعد میں لے کے گئے. لیکن جب تک ہم لے کے گئے تھے تو انہوں نے کہا کڈنی کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ڈاکٹر نے کہا اگر اس کی کڈنی میں کوئی پرابلم ہوتا تو پھر ہم اس کو ایڈمٹ کرتے. اوکے. تو کڈنی میں تو انہوں نے ڈائلسس ہو چکا تھا تو نہیں تھا کچھ مسئلہ. ہم اس کو گھر لے کر آ گئے. جب گھر لے کر آئے تو ڈاکٹر نے یہ ریزن بتایا کہ اس کا شوگر لیول لو ہو گیا تھا. جب اس کا شوگر لیول لو ہوا تو وہ چلا گیا. تو میں شوٹ پہ تھی, مجھے شوٹ پہ کال آتی ہے. میں آج تک اپنے اس دوست سے بات نہیں کرتی جس نے مجھے نیوز دی تھی سب سے پہلی دفعہ, میں آج تک نہیں بات کرتی. تو اس نے مجھے سب سے پہلے فون کر کے بتایا کہ وہ اوبیسلی گھر والوں کا ایک امی بہت زیادہ ٹوٹ گئی تھیں. امی آج تک بہت, وہ جب بتایا گیا نا تو مجھے فون آتا ہے کہ وہ گھر آ جاتی. میں نے کہا کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ. کہتے نہیں گھر آ جاؤ. میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے. میری بہنیں بول رہی ہیں بس جلدی آؤ. میری 2 دوست تھے مجھے لینے کے لیے آ گئے کیونکہ ان کو پتہ ہے سیر کو. میں پاگل ہو گئی تھی اس دن. جب میں چیخی ہوں, میں نے کہا انہوں نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا مبین کو کچھ ہوا ہے, مبین کو کچھ ہوا ہے بتا دو مجھے. انہوں نے کہا نہیں مبین کو کچھ نہیں ہوا, تم گھر آؤ. میں نے بولا مجھ سے قسم کھاؤ مبین کو کچھ نہیں ہوا. انہوں نے بولا قسم خدا کی مبین گھر پہ. اور جب میری گاڑی گھر جا رہی تھی تو اس کو وہ وہاں سے نہلوا کے لے کر آ رہے تھے, تو اس کو لے کے گھر گئے. پھر بس چلا گیا جلدی. آئی نو, آئی تھنک ماں باپ کے لیے بھی بہت امتحان ہوتا ہے اور بہن بھائیوں کے لیے بھی بہت بڑا کہ وہ اتنی چھوٹی عمر پہ. ہاں, اور دوسری بات یہ ہے کہ امی کا بہت لاڈلا تھا. مجھے یہ افسوس ہے کہ
میں نے ڈرامہ کیا, میرا ڈرامہ نہیں دیکھ پایا. اور اس وقت تو آنر تھا, لیکن اوبیسلی وہ بیمار رہتا تھا, گھر والے بھی بہت زیادہ انوالو رہتے تھے, میں پورا دن باہر رہتی تھی, تو مجھے یہ کہ میں اس کو ٹائم بھی نہیں دے پائی اتنا. اور بٹ پتہ نہیں ہوتا ہے نا, آپ نے جان بوجھ کے تو نہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا, نہیں پتا ہوتا, لیکن یو کنٹینیوڈ شوٹنگ سامری. اس کے بعد مشکل ہوا ہوگا بہت ہاں زیادہ بالکل, فوکس کرنا اپنے آپ کو واپس اس جگہ پہ لے کر آنا. میں 1-1.5 ہفتہ نہیں شوٹ پہ گئی تھی, میں بس دیٹس آل. میں تو بہت بریو ہیں سہر. 1.5 ہفتہ, وہ بھی بہت آنر کا پروجیکٹ تھا, اور 1.5 ہفتہ بھی بہت مشکل تھا ان لوگوں کے لیے, بٹ میں بالکل کوارنٹین ہو گئی تھی. ہاں نہیں, مجھے تو لگتا ہے 1.5 ہفتہ بھی بہت کم ہے یار. ہاں بالکل کوارنٹین ہو گئی. تو دوسری بات یہ کہ اوبیسلی دیکھو ہم تو نکل جاتے ہیں, ہم تو جب باہر جاتے ہیں بزی لائف دیکھتے ہیں, اور پھر ہم اپنے آپ کو کہیں بزی کر لیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں نہیں یار یہی زندگی ہے. شاید سب ہمیں بولتے ہیں وہ ہم سے بہت بہتر جگہ پہ, بہت اچھی جگہ پہ اللہ کے پاس, تو ہم سے بہتر تو, اور بہت تکلیف میں تھا, سب سے بڑی بات نکل گیا اس تکلیف سے. اور اب جب امی کو ہم دیکھتے ہیں, امی روز قبرستان جاتے ہیں, تو امی کو کہتے ہیں امی روز نہیں جایا کریں. تو امی کو اگر ہم کبھی منع کر دیں نا, امی ناراض ہو جاتی ہیں. امی کہتی ہیں وہ میرا بیٹا ہے اور وہ زندہ ہے, میں جاؤں گی اس کے پاس. تو وہ روز قبرستان جاتی ہیں, پھول بچھاتی ہیں, وہاں ڈاگیز آتے ہیں, ان کو کھانا کھلاتی ہیں, بسکٹس وغیرہ یہ وہ, تو وہ سب کرتی ہیں. ابھی آج اس کی برسی ہے مبین کی, تو آج وہ امی نے دیکھ شیک گھر میں پورا انتظام کروایا تھا. تو مدرسے کے بچوں کو ہم بلاتے ہیں, جب اس کی برتھ ڈے ہوتی ہے تب بھی, اور جب اس کی برسی ہوتی ہے تب بھی. تو وہ گھر پہ مدرسے کے سارے بچے کو بلا کے ان کو کھانا کھلوا کے, اور بہت ساری مسجدوں میں دیگے بھجوا کے اور کھانا وغیرہ کا ہم کچھ کرتے ہیں. اور اس کے کپڑے ہر عید پہ آتے ہیں, اس کے کپڑے ہر برتھ ڈے پہ آتے ہیں, اس کی چپلیں ہر برتھ ڈے پہ آتی ہیں. ہم سب بچوں کی آتی ہیں, اس کی بھی آتی ہے, اس کی بھی, اور ہم اس کی ہر برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اب اس کو 3 سال ہو گئے, لیکن ہم اس کی ہر برتھ ڈے سیلیبریٹ. تو رابع بہت صبر آ گیا, لیکن جب وہ شروع کا وقت تھا نا, تو اوبیسلی سمجھ میں اتنی ایموشنل ہو گئی تھی, مجھے کچھ بولتا تھا میں رو جاتی تھی. اب تو خیر اوبیسلی ٹائم گزر جاتا ہے, اور اللہ کے پاس ہر کسی نے جانا ہے. تو اگر ہم یہ بولیں نا کہ یار وہ چلا گیا, کبھی کبھی امی ابو بھی بولتے ہیں نا کہ ہم نے بھی تو جانا ہے, تو وہ ایک جھٹکا لگتا ہے آپ کے دل کو, دل آپ کا ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ کیا بات ہو گئی ہے. نہیں بھائی, اب نہیں ہے ہمت کسی کو کھونے کی, بس ساتھ رہو. صحیح بات ہے. کہتی ہوں بھائی ہم چلے جائیں, پہلے آپ لوگ رہو دنیا میں. ہاں ٹرو. آئی ہیو آلسو لاسٹ اے بردر, اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے بولا نا, آپ تو زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں, ماں باپ اس میں مجھے ہی لگتا ہے اس لاس کا تو ایک وہ گریف ہوتا ہے, بٹ اپنے ماں باپ کو اس لاس کے تھرو گزرتے ہوئے دیکھنا, آئی تھنک وہ سب سے زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے. بالکل, آپ ان کو اس درد سے نکال نہیں پاتے, اور وہ میں کہتی ہوں یہ ایسا امتحان اللہ تعالیٰ بس سب پہ. اچھا میرے گھر میں نا اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں سب فیملی ممبرس کی نا, تو وہ کبھی کبھی جب ہمارا ٹی وی بھی ہے لاؤنج میں, تو وہاں پہ بھی پکچر, جب ٹی وی بھی چل رہا ہوتا ہے نا, اچانک نظر چلی جاتی ہے اس پہ, نظر جاتی ہے تو وہ یاد آ جاتا ہے. اور اتنی ساری باتیں, بس مجھے ایک افسوس ہے کہ اس دن میں اس کے پاس نہیں بیٹھ سکی. مجھے شوٹ پہ جانا تھا, اور میں نے اس کو کہا بیچ میں, تو میں نے کہا تھا میں شوٹ چھوڑ دوں گی شوٹ کی وجہ سے. پھر میں نے کہا یار یہ بہانے ہوتے ہیں, صرف جانے والے چلے جاتے ہیں, پھر آپ کوستے رہتے ہو. اچھا میرے پاپا کے لیے تو زیادہ ہارڈ تھا, کیونکہ مبین سے پہلے میرے چاچو کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو پاپا نے تو وہ جب چاچو کی ڈیتھ ہوئی تھی نا, تو چاچو پہ پاپا نے ان کو, جب میری پاپا اور امی کی شادی ہوئی تھی, تو وہ اتنے چھوٹے سے تھے, تو امی نے ان کو نہلایا ہے, امی نے ان کو بڑا کیا ہے, تو وہ بھی ایک بیٹے کی طرح تھے. تو امی کا بیٹا نہیں ہوا تھا, لیکن امی ان کو بیٹے کی طرح پالتی تھی. تو وہ ایک بہت ٹف, تو پاپا کے لیے نا, پاپا ہمیشہ کہتے تھے وہ میرا بیٹا ہے. تو وہ جہاں میری بڑی بہن ہے, تو وہ کہتے تھے یہ بھی میرا بیٹا ہے. تو وہ پاپا کے لیے زیادہ مشکل تھا, کیونکہ انہوں نے اپنا بھائی کھویا اور پھر بیٹا, اور اتنی جلدی ہوا. کہتے ہیں نا کہ آپ, اچھا مجھے نہیں یاد پڑتا میرے خاندان میں کبھی کسی کی ڈیتھ ہوئی ہو, اور مجھے یاد ہو وہ ڈیتھ, روئی نہیں کبھی, یاد ہی نہیں ہے, بچے تھے یاد ہی نہیں ہے. جب چاچو کی ہوئی نا, تو دل بند ہو گیا کہ یار یہ کیا, یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جب ڈیتھ ہوتی ہے تو گھر کا ماحول عجیب ہو جاتا ہے, اتنا ہنسی ہلا گلے والا گھر, اور اچانک ہی ہو جاتا ہے. پھر کچھ عرصے بعد جب مبین چلا گیا, تو ہم نے بولا کہ ہر کسی کو جانا ہے. پھر تیار ہو گئے کہ آلویز آپ لوگ ریڈی رہیں, آپ کو نہیں پتا آپ کے اپنے کب چلے جائیں, تو جتنا وقت دے سکتے ہیں دے دیں, جتنا پیار کر سکتے ہیں کر لیں, جتنا ان پہ لٹا سکتے ہیں لٹا دیں یار. پھر کب وہ وقت آئے یا نہ آئے, یا کیا پتا چلا جائے. اور ہمیشہ آپ کو تبھی افسوس ہوتا ہے جب وہ وقت چلا جاتا ہے, کہ تو یار کاش اس وقت یہ کر لیتی, اس وقت وہ کر لیتی, اس وقت یہ کر لیتی. بس اللہ آپ سب کو بہت بہت حوصلہ دے, اور آپ لوگوں کو مطلب یہ مجھے لگتا ہے تو زندگی بھر کے لیے ایک مشکل ٹائم ہوتا ہے, بٹ اور اللہ ان کو اپنے پاس بہت پیار سے رکھے. آمین آمین, آپ کے بھائی کو بھی. چاہے مجھے یہ بتائیں, انڈسٹری میں جب آپ آئیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کو اپنے اندر کچھ چینج کرنا پڑا یا نہیں؟
جیسی سحر آئی تھی ویسی ہی ہے سحر آج بھی؟ اچھا مجھے آج تک لوگ بولتے ہیں کہ میں جیسی آئی تھی میں ویسی ہی ہوں. اچھا. چربلی سی, ہنسی مذاق کرنے والی, اور میں ہوں بہت پٹاخہ شروع سے نا, تو ہر کوئی مجھ سے تھوڑا ڈسٹینس رکھتا ہے کہ اب کچھ بول دے گی, اب کچھ بول دے گی. تو وہ میں شروع سے ایسے ہی ہوں. لیکن ہاں میری ایکٹنگ میں تھوڑا ٹھہراؤ آیا ہے. مجھے پتہ چلا ہے کہ کہاں یہ ایکٹنگ ایک گیم ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کب کون سا چوکا مارنا ہے.